بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو کتنا اس کو دلی اور طبی سکون ملتا ہے۔ نماز کے بعد نماز کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، اور مسلمان کتنا نادان ہے کہ سب سے زیادہ وہ سستی نماز میں کرتا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ایک ہی مرتبہ بلایا ہے، بہت خاص اور اہم ترین ملاقات فرمائی، اور اس ملاقات میں دیدار تھا، زیارت تھی، ملاقات تھی اور تحفہ تھا، اور وہ قیمتی ترین تحفہ نماز تھی۔ کتنا تحفہ عجیب ملا، کس طریقے سے دیا گیا۔ ہر حکم زمین پہ ملا ہے، نماز آسمان پہ ملی، ہر حکم زمین پہ ملا لیکن نماز آسمان پہ ملی۔ کتنا بہترین اللہ نے اکرام اور اعزاز کیا اور نماز دے دی، اور آج ہم نماز میں سب سے زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں، لیکن وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، جو نماز میں خشوع اور خضوع رکھیں۔ پھر بعض لوگ نماز ادا کرتے ہیں ایسے جیسے جان چھوڑا رہے۔ ایسے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، صحابی تھے، بہت جلدی جلدی نماز پڑھی، نہ صحیح سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ قیام کیا۔ حضور نے کہا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ پڑھی، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، 2 دفعہ دی۔ پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کوتاہی ہیں؟ کہا نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، اعتدال نہیں۔ تو جب تک نماز میں اعتدال نہیں ہوگا، رکن کا اور اراکین کا صحیح خیال نہیں ہوگا، تو نماز میں سکون نہیں آئے گا۔ اور خشوع اور خضوع کہتے ہیں ظاہری اور باطنی کیفیت کی تسکین کو۔ ظاہری صورت بھی صحیح ہو، بھائی ہاتھ کیسے باندھنا ہے، گھٹنے میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے، رکوع میں کمر کیسی رکھنی ہے، کھڑے ہوں گے تو دیکھنا کدھر ہے، اور دل کی کیفیت، باطنی دل کی کیفیت، اندرونی معاملات وہ بھی پرسکون ہوں۔ نماز کا سب سے بہترین یہ کہ انسان اس مقام پر پہنچ کر ادا کرے کہ یہ انسان خدا کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ مرتبہ تو ولایت کے بعد نصیب ہوتا ہے، ولایت کے بعد۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہو، اتنا ڈر اور ادب اور احترام تو ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز کو پرسکون طریقے سے پڑھو۔ آج جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، قیامت تک یہ دوبارہ یہ دن، یہ وقت پھر نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں۔ تو کیوں نہ ہم جو وقت ملے ہم اس کو قیمتی بنا لیں، جو وقت ملے ہم اس کو قیمتی بنا لیں۔ 10 منٹ ملیں، یہ مت سوچو یار شام سے قرآن شروع کریں گے پڑھنا، عصر کے بعد سے شروع، ابھی وقت ہے نا، ابھی پڑھ لو، شام کو پھر پڑھ لیں گے۔ ابھی ذکر کا دن ہے نا آج، تو یہ مت بولو اگلے اتوار سے جائیں گے، بولے یار ابھی تھوڑی دیر ہو گئی نا، حاضری تو ہو جائے گی، آج جانا ہے، اگلے اتوار سے وقت سے پہلے جائیں گے۔ جو انسان کہتا ہے نا کل سے کریں گے، آگے سے کریں گے، اگلے دن سے کریں گے، بس وہ آپ نے دیکھا نا دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے۔
تو اگلا چوک کبھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا آج نقد کل ادھار. تو وہ جس دن بندہ دکان پہ جائے گا تو وہ کیا ہوگی؟ آج ہوگی، کل کبھی نہیں آئے گی. یہ کل کسی کی نہیں آتی. جو قبرستان میں بیٹھے ہیں نا، آرام کر رہے ہیں، آج ان سے پوچھو کہ کیا تمنا ہے، وہ بولیں گے اللہ دوبارہ زندگی دے دے، بس سارا دن عبادات کریں گے، نماز پڑھیں گے، سچ کہیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے. لیکن اب وہ وقت گیا. جب وقت گیا پھر بات ختم، اب کوئی چیز نہیں. آج ایک شخص بیچارہ دور سے آیا تھا، کسی اور صوبے سے، اتنا پریشان تھا، آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگا مفتی صاحب اولادوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا پوری رات موبائل استعمال کرتے ہیں، پورا دن سوتے ہیں، شام کو کبھی 6 بجے اٹھتے ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں دیر سے کیوں اٹھے ہو؟ تو کہتے ہیں تمہارا کیا کام ہے؟ ہماری لائف ہے، ہماری مرضی. تو کہتے ہیں کچھ کمانے جاؤ، کچھ کھانے جاؤ. بولا وہ دس از مائی میٹر، وہ ہمارا میٹر ہے، آپ نے انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتا ہے میں کیا کروں؟ کیا کہتا ہے؟ بولو یار میں کیا کروں؟ آپ میں سے کوئی اس کا جواب دے سکتے وہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک عجیب اور عظیم رشتہ ہے، عجیب بھی اور عظیم بھی ہے. جتنا بھی گڑبڑ کرے، شرعی طور پر باپ اپنے بیٹے کو عاق نہیں کر سکتا. اللہ نے نظام نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ نے تمہیں وصیت اور تاکید کر دی. آپ اس کو اپنی جائیداد کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. ہاں انتظامی طور پہ الگ کر سکتے ہو، لیکن جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کا حکم فرما بردار اور نافرمان دونوں اولاد کے لیے. اس میں فرما برداری اور نافرمانی کا کوئی کانسیپٹ. تو پھر کیا کریں ایسی اولاد کا؟ میں نے کہا سمجھاؤ. کہتا ہے مفتی صاحب سمجھا 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 کے تھک گیا، نہیں مانتے. اب میں نے کہا یار آپ سے چند باتیں کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہتا ہے مجھ سے آپ کی بات پہ ناراض نہیں ہوں گے. میں نے کہا بچے کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہتا ہے کوئی میٹرک ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی بی اے کیا ہوا ہے، بہترین تعلیم. میں نے کہا آپ، اس نے اپنا کاروبار بتایا، کراچی میں بھی، ادھر بھی، باہر ملک میں بھی. میں نے کہا بہت پیسہ کمایا؟ کہتے ہیں بہت ماشاءاللہ مفتی صاحب. میں نے ان تمام ایام میں کبھی آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر کبھی اس کو آپ مسجد لے کے گئے ہو؟ یاد ہے آپ کو کبھی؟ کہتا ہے نہیں اس سب میں تو اتنا مصروف ہوتا تھا، ان کی جو ضرورت ہوتی کپڑوں کی، کھانے کی، پینے کی، میں نے ڈھیر لگا دی، لیکن میں اتنا مصروف ہوتا تھا مفتی صاحب، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا جو آپ کہہ رہے ہو. کبھی نہیں لے کر گیا ہوں ان کو مسجد ہاتھ پکڑ کر بچپن سے. تو آج وہ پڑھتے ہی نہیں نماز. تو میں نے کہا بھائی اس لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا، آہا کیا فرمایا، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو اس پر نماز کی، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پیار سے، شفقت سے نمازوں کے ٹائم پہ لے جاؤ. آج کتنے باپ ہیں جو مسجدوں میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لاتے ہیں؟ مجھے نام تو بتاؤ نا ان باپوں کا. یہ کیسے باپ ہیں اس دھرتی کے یار، جو بچے سے کپڑے کا پوچھتے ہیں، جوتوں کا پوچھتے ہیں، اسکول کا پوچھتے ہیں، یونیفارم کا پوچھتے ہیں، اسکول کے ہوم ورک کا پوچھتے ہیں، ٹیوشن جانے کا پوچھتے ہیں. ایک خدا کے حکم کی ادائیگی نہیں پوچھتے. تم صبر کر لو، اگر تم نے حقوق صحیح ادا نہ کیے نا، یہی بچے تمہارا یہ گربان پکڑیں گے. پھر نہ کوئی تعویذ اثر کرے گا،
نہ کوئی دم اثر کرے گا، نہ دم دمادم اثر کرے گا، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ یہ وقت ہے آج، سیدھا کو آج ابھی سے اپنی اولاد کو صحیح کرو۔ بیویوں سے پوچھتے ہیں بھائی کھانا کیا بنایا، کھانا کیا کھایا، کپڑے لے لیے، سلوا لیے، بس ویری گڈ، پوچھنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، اور تعریف بھی کرنی چاہیے بیویوں کی۔ بعض مرد بڑے بخیل ہوتے ہیں نا، کنجوس ہوتے ہیں، تعریفیں نہیں کرتے۔ اب وہی خواتین میاں بیوی آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تو عورتیں کہتی ہیں بھائی آپ کچھ سمجھائیں نا اس کو، زندگی کیسے گزاری جاتی، یہ پھوٹے منہ تعریف نہیں کرتا۔ خواتین پوچھتی ہیں میں کپڑے کون سے پہنوں، کہتے ہیں جو تمہاری مرضی۔ وہ آپ سے اس لیے تو نہیں پوچھ رہی کہ تمہاری مرضی، آپ اس کو بتاؤ بھائی یہ کلر تم پہ زیادہ پسند ہے، یہ اچھا لگے گا، یہ برا لگے گا۔ اللہ نے عورت کی فطرت ایسی بنائی، تو خواتین سے آپ سب پوچھو، لیکن سب سے پہلے پوچھو بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے ظہر کی؟ نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لو۔ عصر کے ٹائم پہ پوچھو آپ نے عصر پڑھ لی ہے؟ مغرب کے ٹائم پہ مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی؟ یہ عرب کیوں کامیاب ہیں؟ عرب اس لیے کامیاب ہیں، وہ بچپن سے اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کے آتے ہیں، بچپن سے۔ اور آج ہماری مسجدوں کا ماحول ایسا ہے نا، وہاں چند قسم کے خطرناک ملا بیٹھے ہوں گے اور خطرناک قسم کے بابے، وہ کوئی بچہ ہے اوے شرط بات نہیں، اتنا سختی کرتے ہیں بچوں پر کہ وہ چھوٹے بچے مسجد آنے سے گھبراتے ہیں کہ یار یہ انکل کہیں ہمارا کام نہ کر دیں پورا۔ کتنا سخت منع ہے یار۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اس مسجد میں اور جتنی ہماری سرپرستی میں مسجدیں چل رہی ہیں، میں نے سختی سے کہا ہے یہ بچے ہمارے مستقبل کا معمار ہیں، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر مرد 100 ہیں مسجد میں اور پچھلی صفوں میں 100 بچے مستقبل میں نہیں ہیں چھوٹے، تو ایمان خطرے میں۔ اگر 100 مرد نماز پڑھ رہے ہیں تو 200 بچے یہاں 10 سال کے آپ کو نظر آئیں گے نماز پڑھتے ہوئے، تو سمجھو کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ایمان اگلی نسل تک محفوظ ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ دیکھو بچوں کو سمجھانا الگ ہوتا ہے اور ان کو تذلیل کرنا، تحقیر کرنا الگ ہوتا ہے۔ وہ میں نے اس دن دیکھا ایک بچہ بیچارہ پہلی صف میں 15 منٹ سے انتظار کر رہا ہے، اتنے میں ایک ہمارا نمازی آیا، بھائی میں نے اس کو خیر سمجھایا بعد میں، ان کو پتہ ہی نہیں نا، امام مسائل بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ 10-11 سال کا بچہ تھا، اس نے کہا پیچھے جاؤ۔ اب وہ بچہ دوسری صف میں آ گیا، پھر دوسری صف میں نمازی ہے، اس نے کہا پیچھے جاؤ۔ تیسری میں آ گیا، تیسری میں نمازی ہے، اس نے کہا پیچھے جاؤ۔ اچھا میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں کیمروں میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا ذرا بھائی تم نے اس کو کیوں کہا پیچھے جانے کا؟ کہتے ہیں مصعب میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا تو کوئی آسمان سے آیا تھا؟ ایک واحد تو یہ جگہ ہے مسجد جہاں محمود و ایاز ایک صف میں، مالک اور نوکر ایک صف میں، عالم اور غریب ایک صف میں، مالدار اور غریب ایک صف میں، کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی خود اپنی مرضی سے اپنے بڑے کو، اپنے امام کو، مفتی کو، بزرگ کو آگے کر دے، اس کو ڈبل اجر ملے گا کہ وہ ایک تو اپنا حق چھوڑ رہا ہے، دوسرا وہ ایک اپنے سینئر کو، بڑے کو، شیخ کو عزت دے رہا ہے، وہ دینی بھی چاہیے۔ ابھی میں نے دیکھا یہاں پہلی صف میں ہمارے طلباء کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے نمازی آئے، بچے پیچھے چلے گئے۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ میں کامیاب ہوں۔ اگر ہماری نسلوں میں یہ تہذیب آ گئی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ہر جگہ آگے رکھنا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو وہ بیچارہ بہت رویا اور میرا دل اس کی وجہ سے اتنا پریشان تھا۔ میں نے کہا یار ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مسجدوں میں بچوں کو لانا بھی ضروری ہے، ان کو آداب بھی سکھاؤ۔ بھائی مسجد میں جانا ہے، ہم نے باتیں نہیں کرنی، دوڑنا نہیں ہے، زور سے نہیں بولنا، یہ اللہ کا گھر ہے، آداب سکھا کے لاؤ۔ اب وہ بیچارہ آپس کی بات ہے، وہ باپ کو خود پتہ نہیں ہوتا مسجد کا آداب کیا ہے تو وہ بچے کو کیا سکھائے گا؟ وہ ابا کو دیکھتا ہے وہ مسجد میں اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں تو بچہ اور زیادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر بچنا چاہتے ہو بچوں، بچنا چاہتے ہو اور اس انکل کی طرح نہیں ہونا چاہتے تو اب بھی وقت ہے،
اب بھی وقت ہے کہ اپنے بچوں کو پیار سے محبت سے مسجد لاؤ، بیانات میں لاؤ، جوڑو، ورنہ یہ بچے تمہارے لیے درد سر بنیں گے، راحت نہیں بنیں گے۔ اور جن کے جوان ہو گئے ہیں ان کو بھی پیار محبت سے بات کرو کہ یار نماز پڑھ لو۔ نہیں پڑھتے زور مت دو، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اس کا اور اللہ کا معاملہ بیچ میں آپ کا کام ختم ہے، بیچ میں کام ختم۔ دیکھو نماز کیسی چیز ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز ہمیشہ قائم رکھنا، وأمر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے رہنا، وانہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف اور غضن تمہیں پہنچے اس پہ صبر کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کوئی اپنی اولاد کو صبر سکھاتا ہے؟ نہیں۔ مجھے سچے دل سے بتاؤ، آج ہم یہ تینوں میں سے کوئی بات کسی کو سمجھاتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی کہتا ہے بیٹا نماز پڑھو؟ نماز کے لیے کوئی لے کے جاتا ہے؟ نہیں، خود آ جائیں گے۔ بھائی بچے گھر پہ ہیں، جمعے میں آ رہے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں، بھائی اولاد کو لے کر آؤ یار۔ 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے نہیں لے کر آتے ہیں، بھائی وہ گیم کھیل رہے ہیں، مذاق سے مجھے کہتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ کے بچے کہاں ہیں دونوں تینوں؟ یا مجھ سے وہ سو رہے تھے، پھر ابھی اٹھایا، ابھی وہ موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، اور مستقبل میں تمہارے سر سے کھیلیں گے، یہ تمہیں گیم بنا دیں گے، تمہارا گیم بجا دیں گے۔ بھائی نماز کے ٹائم میں خلاص چلو بھائی مسجد چلو۔ اور یہ دین کا مسئلہ ایسا ہے نا، دین کا مسئلہ ایسا ہے، جب انسان دین پر عمل کرتا ہے نا، دین پر، جیسے بہت سارے بزرگوں کا یہ واقعات دیکھیں، بڑے بڑے ڈاکو، زانی، شرابی، وہ ایک دفعہ اللہ سے تعلق ملوا دیتے تھے، پھر اللہ سے کہتے تھے اللہ اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہمارا کام ختم، ہمارا کام یہاں تک تھا۔ تو ایک دفعہ تو یہ معمول بناؤ نا۔ آپ مسجد میں، اچھا خود جب ابا حضور بیٹھا رہے گا گھر میں نماز کے ٹائم پہ، تو بتاؤ نمازی بنیں گے بچے؟ آپ بتاؤ نمازی بنیں گے؟ جب ابا گھر میں گالم گلوچ کریں گے تو بچے نہیں کریں گے کیا؟ بچے اور زیادہ کریں گے۔ جب ابا فرمائیں گے، بچہ آیا، ابو آپ کا دوست کہہ رہا ہے آپ کو بلا رہا ہے، اس کو بولے ابا کو بولو ابو گھر پہ نہیں ہے، تو بچہ بھی معصوم ہوتا ہے، کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو پھر کیا بنے گا بتاؤ؟ قرآن کریم میں ایک دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ اس کے لیے یہ ہے نبیوں والا طریقہ کہ آپ اولاد کو نماز کا بولو، ان کے لیے دعائیں کرو، آپ اولاد کو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، آپ اولاد کو صبر سکھاؤ۔ جب آپ ساری کام کریں گے نا، پھر اللہ اجر بھی دے گا اور آپ اس کی برکتیں بھی دیکھیں گے۔ پھر کوئی لاکھ میں سے ایک الو پیدا ہو جائے گا، لاکھ میں سے، کہ جس کے باپ نے اس کے لیے سب کچھ کیا لیکن وہ پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی گڑبڑ شائے۔ تو اب اس میں ماں باپ بے قصور ہے، اس کے نصیب اور تقدیر ایسا ہے، پھر وہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن ابتدا تو صحیح کرو بھائی، کوشش کرو گے بھائی انشاءاللہ، پیار سے محبت، ڈنڈا مت چلانا بھائی۔ حضور نے کبھی کسی پہ سختی نہیں کی، اصول پہ سختی کی ہے، ذات پہ سختی نہیں کی۔ تو پیار، محبت، اخلاق، احسان، یقین کرو ماحول بدلے گا گھر کا، ایسا ماحول بدلے گا۔ اور میں نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے خدا کا واسطہ اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، مت دکھاؤ ماں باپ کا دل۔ اس ماں پہ رحم کرو جس ماں نے ہر حال میں تمہیں روٹیاں کھلائی ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، تمہاری عزت کی ہے۔ اس باپ پہ رحم کرو جس نے گرمی سردی دیکھے بغیر ہر حال میں تمہیں مشقتوں سے تعلیم دلوائی،
تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا، آج تم ان کے سامنے آنکھیں مت ملاؤ۔ یہ ماں باپ ایک سائے کی طرح ہے، سائے کی طرح، ایک درخت کی طرح ہیں، جنہوں نے درختوں کو اجاڑا ہے خدا نے ان کو برباد کیا۔ درختوں کو مت اجاڑو۔ ایک نوجوان کہنے لگا مجھ سے میرا باپ مجھے کیا دیتا ہے جو میں اس کی عزت کروں؟ میں نے کہا درخت دو طرح ہوتے ہیں، جب موسم ہوگا تو پھل دیں گے، اگر پھل نہ بھی دیں تو سایہ تو ضرور دیں گے، ہر آنے والی تکلیف کو اپنے سر پہ لیں گے، آپ کو بچائیں گے۔ تو ماں باپ کی عزت کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔